میں نے فاروق سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ محبت شاید میرے لیے ایک معمولی سا لفظ ہے، میں نے تو اسے جنون کی حد تک چاہا تھا۔ میں فاروق کی دیوانی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا گبرو جوان، پورے گاؤں میں ایک وہی تو حسین سجیلا جوان تھا۔ جب میں نے پہلی بار فاروق کو دیکھا میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میں نے اسے اپنی دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ جتنا وہ خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور تھا، اتنا ہی اپنی اس خوبی سے بے نیاز بھی تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اس پہ مر مٹی تھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ میں خود کسی سے کم تھی، میں خود بھی بہت خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں شادی کسی قیمت پہ نہیں کی جاتی تھی۔ اگر خاندان میں جوڑ نہ ہوتا تو لڑکی کی شادی بے جوڑ ہی کر دی جاتی تھی، چاہے کم عمر بچی کی شادی بوڑھے شخص سے ہی کرنا پڑے۔ لیکن ہماری برادری میں غیروں میں اپنی بیٹیاں نہیں دی جاتی تھی۔ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور اپنے خاندان اور برادری کی ریت و رواج سے اختلاف کا مطلب سیدھی سیدھی موت تھا۔ اور میں تو تھی بھی کسی کی منگ۔ میری منگنی بچپن میں ہی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی، جو ذرا بھی خوبصورت نہیں تھا۔ سانولا سا رنگ، دبلا پتلا سا وجود، اس پہ سامنے کے دو دانت باہر نظر آتے تھے۔ میں تو اسے دیکھ کے ہی اپنا رخ بدل لیتی تھی۔ اپنی قسمت پہ میں نے بہت آنسو بہائے جب میں نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سنا کہ میری قسمت ذاکر سے جوڑ دی گئی ہے۔ وہ مجھے اتنا ناپسند تھا کہ میں اس پہ ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ بہت سال مجھے لگ گئے خود کو یہ سمجھانے میں کہ دل نہ بھی مانے تو زندگی مجھے اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ کافی حد تک میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن دل تو اس وقت میرے قابو میں تھا جب تک میں نے فاروق کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر آج تو میری دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میرے سامنے میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ شادی کے ہنگامے میں ایک نظر فاروق کی مجھ پہ پڑی تھی۔ نظروں کے تصادم پہ میں کچھ گڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ وہ میری اس حرکت پہ مسکرانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے چور نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت اس قدر خوش تھی کہ مجھے ہر چیز خوشی میں جھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شادی سے واپس لوٹتے ہوئے وہ میرے پاس سے گزرا اور میرے ہاتھ میں ایک رکا تھما کے چلا گیا۔ میں تو حیران سی رہ گئی۔ بڑی تیزی سے وہ میرے برابر سے گزرا تھا، میرا ہاتھ تھاما، کاغذ کا رکا رکھا اور اسی تیزی سے چلا بھی گیا، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ تھوڑا دور جا کے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، پھر مسکرانے لگا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیا۔ پورے راستے ٹانگے پہ بیٹھی میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی میں دیکھ چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، جلدی سے رکا کھول کے پڑھنے لگی۔ اس پہ لکھا تھا، میرا نام فاروق ہے، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، اگر میں بھی تمہیں پسند ہوں تو شام کو مجھے کھیتوں پہ ملنے آ جانا۔ فاروق نے تو ساری حدوں کو پار کر دیا تھا۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی اور مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ یہ سوچ کے میرا دل کانپ سا جاتا تھا۔ اگلے روز میں پورا دن بے چین ہی رہی۔ کبھی سوچتی تھی کہ ایک بار ملاقات کر لیتی ہوں، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ کبھی یہ سوچتی کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو غیرت کے نام پہ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہماری برادری میں ہو چکا تھا جب میری پھپھو کو کسی غیر برادری کے مرد کے ساتھ دیکھا تھا اور یہ معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو دونوں کو ہی گولی مار ڈالی تھی۔ اس کے بعد تو کسی لڑکی نے ایسی جرات نہیں دکھائی تھی۔ پورا دن اسی شش و پنج میں مبتلا رہی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ شام تک میرے دل نے ایسی دہائی ڈالی کہ میں سہیلی کے گھر کا بہانہ کر کے کھیتوں میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو فاروق سامنے کھڑا تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، میرے نزدیک آ گیا، کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کے اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی جرات پہ میں بکھلا کے رہ گئی، لیکن اس کی اس عمل پہ میں اسے روک نہیں سکی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں رات کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تمہارے خیال نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے تمہاری برادری میں غیروں میں رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے افسردگی میں ہاں میں سر ہلا دیا۔
وہ کہنے لگا لیکن میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس وعدے کے ساتھ واپس آ گئی کہ کل پھر سے اس سے ملنے پہنچوں گی۔ نہ میرا دل اپنے اختیار میں تھا اور نہ ہی میرے قدم۔ میں اب روز فاروق سے ملنے جانے لگی۔ مجھ پہ آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب میرے بھائی نے مجھے فاروق کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس دن تو میرے گھر پہ قیامت ہی ٹوٹ چکی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے پورے وجود سے جان نکل گئی۔ میرے بھائی نے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر لے جانے لگا۔ میں بھائی کی منت کرنے لگی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ اس نے مجھے گھر لے جا کے خوب مارا تھا، میرا چہرہ بھی زخمی کر دیا۔ کہنے لگا تو پھپھو کا انجام بھول گئی؟ میری ماں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگنے لگی۔ میری ماں بھی رونے لگی، کہنے لگی اس بات کو گھر سے باہر نہ نکالو، ورنہ اگر بات پنچایت تک پہنچ گئی تو مجھے غیرت کے نام پہ زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ میرے والد نے کہا کہ ذاکر کے گھر والوں کو کل ہی بلاؤ، اس کا نکاح کر کے میں اسے کل ہی رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کے تو میرا پورا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ رات کو میری بہن میرے لیے گرم دودھ لے کے آئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھے جانے دے، میں فاروق کے بغیر مر جاؤں گی۔ اسے شاید مجھ پہ ترس آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے فاروق کا گھر معلوم تھا۔ رات کے آدھے پہر جب سب سو چکے تھے، بڑی سی چادر اوڑے احتیاط سے سب سے چھپ کے میں گھر سے بھاگ گئی۔ میں گھر سے باہر تو نکل آئی تھی لیکن اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ میں فاروق کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کے خوش ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس کی خاطر گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی لیے میرے پاس ضرور آؤ گی۔ میں اس کے ساتھ منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلی اور ہم دونوں سب کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لاہور کی بس میں بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر فاروق مجھے ایک گھر میں لے گیا۔ کہنے لگا یہ گھر میرا ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں ہی رہتا ہوں۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا۔ کہنے لگا یہاں تمہارے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا۔ پھر کہنے لگا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے اس خالی مکان میں چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں یہ سوچ کے پریشان تھی کہ اس کی رہائش لاہور میں ہے تو پھر وہ گاؤں میں کیوں آیا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کے اپنے دل کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کام لاہور میں بھی ہو، لیکن مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ فاروق کا کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا، نہ کوئی ماں باپ، نہ ہی بہن بھائی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ آئے گا تو پوچھ لوں گی۔ میں نے اس کے گھر کی طرف نظر دوڑائی۔ میں پہلے تو اس کے گھر کی صفائی میں مصروف رہی۔ مجھے لگا فاروق کچھ ہی دیر میں آ جائے گا، لیکن فاروق تو شام تک واپس نہ لوٹا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ میں ایک انجان شہر میں تھی، باہر جا کے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ یہ بھی خوف دل میں آنے لگا کہ کہیں میرے بھائی کو علم نہ ہو گیا ہو اور انہوں نے کہیں فاروق کو مار ہی نہ ڈالا ہو۔ یہ سوچ کر میری حالت خیر ہو رہی تھی۔ میں رونے لگی، فاروق کے آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ رات کے 10 بجے وہ آیا تھا، لیکن شراب کے نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کے حیران تھی۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اپنے قدموں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ میں اسے سہارا دے کے کمرے تک لائی تھی۔ میں یہ سوچ کے بہت پریشان تھی کہ وہ شراب پیتا ہے۔ میں نے جیسے اسے کمرے میں لٹایا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ لباس پہن لوں، وہ جو لے کر آیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیا اور جب دیکھا تو اس میں فینسی جوڑا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ کر بولی میں یہ آج نہیں پہن سکتی، ہم کل نکاح کریں گے، اس کے بعد میں یہ سب پہنوں گی۔ لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے ابھی اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں چاہ کے بھی اس کی بات کو ٹال نہ سکی۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے صرف دیکھنا چاہتا ہوگا، لیکن فاروق نے تو مجھے اپنے بہت قریب کر لیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ نکاح سے پہلے یہ گناہ حرام ہے، مجھے اور اسے اس گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھ سے زبردستی رشتہ قائم کر لیا۔ میں صبح رو رہی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں فاروق نے مجھ سے جہالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ تم نے شراب کیوں پی تھی تو میری بات سن کے اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میں تو فاروق کا یہ رویہ دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کہنے لگا خبردار جو میرے سامنے تم نے زبان بھی چلائی۔ تو میں نے کہا تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے فاروق، مجھے اس وقت تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، آج ہی تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی، لیکن وہ شخص بے حس تھا، خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔
مجھے لگا وہ رات کو آئے گا تو نکاح خواہ کو اپنے ساتھ لائے گا، لیکن وہ رات کو پھر سے نشے کی حالت میں آیا تھا۔ روز میں فاروق کی منت سماجت کرتی، اس کے سامنے روتی گڑ گڑاتی کہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری بات سن ہی نہ رہا ہو۔ مجھے فاروق سے بے تحاشا محبت تھی، جو کہ اس کے اس عمل سے نفرت میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ شخص صرف بظاہر ہی خوبصورت تھا، اندر سے وہ کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا، یہ بات مجھ پہ اب کھلی تھی۔ وہ دن بھر نوکری کرتا اور رات کو شراب پی کے گھر آتا اور پھر مجھ سے زنا کاری کرتا۔ میں اس کی منت کر کر کے تھک ہار کے چپ کر گئی تھی۔ وہ شخص تو جیسے پتھر کی مانند تھا، مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ فاروق جب بھی گھر آتا میرا دل خوش ہونے کے بجائے خون کے آنسو رونے لگتا۔ مجھے اپنا آپ ایک کوٹھے پہ بیٹھی طوائف سے کم نہیں لگتا تھا، جس کی عظمت کا سوداگر بس ایک ہی شخص تھا۔ بے شک فاروق کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں چھوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ میں شریف اور خاندانی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی وحشیہ ہوں، طوائف ہوں۔ میں اب گمسم سی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ذاکر یاد آنے لگا تھا۔ وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے آپ جناب سے بات کرتا تھا، کہتا تھا لڑکیاں قابل عزت ہوتی ہیں، اللہ نے اس کے ہر رشتے کو قابل احترام بنایا ہے۔ وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کی بھی بہت عزت کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، گاؤں کے فرزودہ رواجوں کو بھی نہیں مانتا تھا۔ پہلی بار مجھے ذاکر کی خوبیاں یاد آنے لگی۔ میں تو اسے مرد ہی نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج سوچتی ہوں لگتا ہے کہ مرد تو شاید وہی تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کے میرا سر چکرانے لگا۔ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں چاہتی تھی۔ یہی اگر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں رہ کے ہوتا تو مجھے ہر لمحہ سکون دیتا، خوشیاں دیتا، لیکن مجھے تو اس خبر نے ایک نئی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی تھے، لیکن حقیقت میں ہم زانی تھے۔ میری اولاد ناجائز تھی۔ میں نے جب اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا ہمارا بچہ ناجائز ہے کیونکہ ہمارے درمیان قائم شدہ رشتہ گناہ ہے۔ تم کیوں مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے؟ تم مجھے کیوں پل پل کی اذیت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مرنے سے بدتر زندگی دے رہا تھا، جو میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی، لیکن مجھے وجہ بتانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے، 10 سال گزر چکے تھے فاروق کو میرے ساتھ بنا نکاح کے رہتے ہوئے۔ مجھے یہ سال کسی کربناک عذاب کو سہتے ہوئے گزرے تھے۔ ایک بار فاروق نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کے میں بہت خوش ہو گئی، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا وہ مجھ سے نہیں کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے تو اس نے بدلے کے لیے شادی کی تھی اور وہ مجھے گاؤں واپس بھیج دے گا۔ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کہنے لگا تمہارے خاندان نے میرے بڑے بھائی کو مار ڈالا تھا، جو تمہاری پھپھو سے محبت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ اس کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ میں ایسا ہی کھیل کھیلوں گا۔ تمہیں ہر پل تکلیف میں دیکھ کے مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ اب تیاری کرو اور نکلو یہاں سے، جاؤ اپنے باپ کے گھر اور اسے بتا دینا کہ میں نے اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے بچے بھی رکھ لیے اور مجھے دھکا دے کے گھر سے نکال دیا۔ میں گاؤں جانے کے بجائے ایک مزار پہ آ گئی۔ مجھے اپنی حالت پہ رونا آنے لگا۔ میری زندگی کے 10 سال ایک کبیرہ گناہ کی نظر ہو چکے تھے۔ میں دربار کے احاطے میں بیٹھی رو رہی تھی جب میری نظر ذاکر پہ پڑی۔ اس کے ساتھ ایک حسین عورت تھی جو اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ میں 2 بچے بھی تھے۔ اب تو پہلے سے وہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عزت کی زندگی میری بھی ہو سکتی تھی اگر میں اپنے باپ کی دہلیز پار نہ کرتی تو۔